بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی انسان کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو کسی کو کفر کے اندھیروں میں رکھا ہے، کسی کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہے تو کسی کو فسق و فجور میں رکھا ہے۔ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اور کسی کے کفر کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہاں اس کے عمل اور اس کے فعل کو، گناہ گار کے گناہ کو، کافر کے کفر کو برا سمجھنا چاہیے، ان کے عمل سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی ذات سے نفرت کرنا اس کو اللہ تبارک و تعالی قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے محدث اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے، بستی میں جگہ جگہ صلیبیں لٹک رہی تھی۔ جاتے جاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے قریب ایک کنویں پر جا کر وضو کرنے لگے۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی پر آپ کی نظر پڑی، بس وہیں شیخ کا سینہ خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ اور ایمان سلب فرما لیا۔ شیخ نے اپنے مریدین سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، میں اس لڑکی کے پیچھے اس کی تلاش میں جاؤں گا جدھر یہ جائے گی۔ مریدین بڑے حیران ہوئے، حضرت کو کیا ہو گیا، شیخ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ شیخ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بس اب مجھے چھوڑ دو، تمہیں دینے کے لیے اب میرے سینے میں میرے پاس کچھ نہیں رہا، لہذا اب تم واپس چلے جاؤ، کسی اور کو اپنا شیخ بنا لو، کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بڑے محدث تھے، 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں اور خانقاہیں آپ کے دم قدم سے آباد تھیں۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، جہاں آپ جاتے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا تھا۔ تو شیخ نے اپنے مریدین سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، تمہیں دینے کے لیے میرے سینے میں کچھ نہیں رہا۔ یہ کہہ کر شیخ اس لڑکی کے پیچھے اس کی تلاش میں چلے گئے۔ راستے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اس بستی کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ شیخ اس لڑکی کے باپ سے جا کر ملے اور کہنے لگے کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نمبردار عیسائی تھا، اس نے کہا کہ تمہیں پہلے میرے گھر کے کام کاج کرنے ہوں گے، میری خدمت کرنی ہوگی اور میرے سوروں کے ریوڑ کو چرانا ہوگا، اور جب تمہارے درمیان میری بیٹی اور تمہارے درمیان انسیت پیدا ہو جائے گی تو پھر تمہاری شادی کروں گا۔ شیخ اس بات پر راضی ہو گئے اور تیار ہو گئے، کہنے لگے کہ میں تمہاری خدمت بھی کروں گا، تمہارے گھر کے کام کاج بھی کروں گا اور تمہارے سوروں کو بھی چرایا کروں گا۔ شیخ صبح کے وقت سوروں کے ریوڑ لے کر نکلتے، دن بھر ان کو چراتے اور شام کو واپس لوٹتے، ان کے گھر کے کام کاج کرتے اور اس کی خدمت کرتے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سچے مرید تھے، وہ اپنے شیخ کی حالت دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، اس بستی میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے تو آپ کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آپ رونے لگے۔
اور اپنے شیخ کے قریب آئے اور آ کر پوچھا کہ شیخ آپ قرآن کے حافظ تھے، کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ مجھے قرآن بھول گیا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کوئی ایک آیت یاد ہو؟ شیخ نے کہا ہاں ایک آیت یاد ہے، وہ آیت یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ آپ حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو کوئی ایک حدیث یاد ہو؟ تو کہا کہ ہاں ایک حدیث یاد ہے، وہ یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کر شیخ رونے لگے، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے۔ روتے روتے یہ فقرہ بار بار آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ مجھے اس حال تک پہنچا دیں گے، بار بار اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ توبہ کے بعد آپ کو دوبارہ وہ کیفیتیں واپس فرما دی، ایمان واپس فرما دیا، اعمال صالحہ واپس فرما دیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصے کے بعد پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ کس وجہ سے ہوا؟ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے، وہاں صلیبیں لٹک رہی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کتنے یہ کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری پکڑ فرما لی کہ عبداللہ تو ایمان پر ہے تو کیا تو عقل کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ میرے فضل اور میری رحمت کی وجہ سے تو ایمان پر ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ میرا فضل اور میری رحمت ہے کہ تو ایمان پر باقی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے سے ایمان کو سلب فرما لیا اور فرمایا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل کی وجہ سے کس طرح ایمان پر آتے ہو۔ تمہیں یہ عقل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا، تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو اپنے ان اعمال صالحہ کے بل بوتے پر اتراتے ہوئے کسی گناہگار کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کافر کی ذات سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ جملہ سکھایا ہے۔ حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، یعنی حالت کے اعتبار سے، اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہو اور مرتے وقت جو ہے مجھے کلمہ ہی نصیب نہ ہو، میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، تو پھر میں کافر سے بھی بدتر ہوں اور جانور سے بھی بدتر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا جینا، ہمارا مرنا ایمان پر جو ہے وہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔